السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطنطین کو بھی اس غار کا راز معلوم تھا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہاں ابھی تک عبادت ہو رہی ہے۔ اس فرقے کے کچھ پیروکار موجود ہیں۔ اس عبادت گاہ میں غالباً ایبس نام کے بچھڑے کی عبادت ہوتی تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہاں میرے محترم سپہ سالار۔ جوزف نے کہا، آپ نے ان کھنڈرات میں ایبس بچھڑے کا بت دیکھا ہوگا۔ میں نے چونکہ پوری سراغ رسانی اور تحقیقات کی ہے، اس لیے وہ شوق سے بتا رہا ہوں کہ وہاں اب بھی اس بچھڑے کی عبادت ہوتی ہے، اور 2-3 سال بعد ایک بچھڑے اور اس کے ساتھ ایک نوعمر کنواری لڑکی کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ تم لوگ تو عیسائی تھے؟ عمرو بن عاص نے کہا، شاہ ہرقل تو کٹر عیسائی تھا۔ کیا اس نے یہ ظالمانہ عبادت بند نہیں کروا دی تھی؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ مصر میں عیسائیت کی حکومت آتے ہی ایسی تمام عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھیں۔ ان میں مورتی کے پجاریوں کی بھی عبادت گاہ تھی۔ قابل احترام سپہ سالار، جوزف نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ شاہ ہرقل نے ایسے تمام قدیم معبد اور مندر بالکل ہی بند کروا دیے تھے، لیکن سرابیوم کو بند نہ کروا سکتا تھا، لیکن شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ اس کا اصل مذہب شہنشاہیت تھا، اور یہ بھی کہ وہ سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیت اس کی نگاہ میں ثانوی بلکہ غیر اہم حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ ہرقل نے سرابیوم کی عبادت گاہ بھی بند کروا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ کھنڈرات کے اندر ڈھکا چھپا ایک راستہ ہے، جس میں داخل ہو جاؤ تو آگے عبادت گاہ آ جاتی ہے۔ یہاں ابھی تک ایبس بچھڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ شاہ ہرقل نے اپنے ایک جرنیل شالکوس کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس عبادت گاہ کو بند کروا دے، اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر باہر لائے اور قتل کر دے۔ جرنیل سالکوس کچھ فوجی ساتھ لے کر گیا، اور شام کو شاہ ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جرنیل اپنی فوجی جماعت کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، لیکن کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کے پہلو میں اتر گیا اور جرنیل مارا گیا۔ اس کے باقی فوجی وہاں سے بھاگ آئے۔ اگلے ہی روز شاہ ہرقل ایسا بیمار پڑا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ طبیبوں نے بڑے مشکل سے اسے صحت یاب کیا۔ ایک فوجی نے بتایا کہ ان تاریخ کھنڈرات کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اس عبادت گاہ پر جو بادشاہ ہاتھ رکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ شاہ ہرقل پر یہ وہم طاری ہو گیا کہ اس کی یہ پراسرار بیماری اس کے اسی اقدام کا نتیجہ تھی جو اس نے سرابیوم کے خلاف کیا تھا۔ سالکوس جیسا قابل اور تجربے کار جرنیل مارا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب شاہ ہرقل نے ملک شام فتح کر لیا، اور اب وہ عراق اور عرب کی بھی فتح کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی جسے آپ نے توڑا ہے۔ شاہ ہرقل فارس سے سارے علاقے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس نے مصر اور شام سے فارسیوں کو بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم فارسیوں کے ٹکر کی جنگی طاقت تھی۔ شاہ ہرقل نے فارسیوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ اب اس کے سامنے آنے والی کوئی اور جنگی طاقت نہیں رہی، اور اب وہ ساری دنیا کا فاتح ہوگا۔ لیکن جوزف، عمرو بن عاص نے کہا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ روم فارس کی ٹکر کی جنگی طاقت تھی، لیکن فارسی اور ادھر رومی یہ ذہن سے اتار بیٹھے تھے کہ اوپر اور ایک طاقت ہے جو جسے چاہے طاقتور بنا دے
اور طاقتوروں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ حشرات الارض بن جائے۔ کیا ہم مسلمان جنگی طاقت کے لحاظ سے کسی شمار میں آتے تھے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں سپہ سالار۔ جوزف نے کہا، پہلے مجھے سرابیون کی عبادت گاہ کی بات کر لینے دیں۔ شاہ ہرقل شام میں تھا۔ پیچھے مصر میں اس کا بیٹا قسطنطین تھا، جو مصر کا قائم مقام حکمران بھی تھا اور جرنیل بھی۔ جوان آدمی تھا اور وہ اس قابل تھا کہ اسے جرنیل بنایا جاتا۔ سلطنت کا وفادار تھا اور بڑا ہی قابل جرنیل۔ اس کے کان میں سرابیون کی عبادت گاہ کی بھنک پڑی۔ کسی ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں ہر 3 سال بعد ایک گائے کے بچھڑے کی اور کمسن لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے۔ قسطنطین نے حکم دیا کہ اس عبادت گاہ کو بالکل تباہ کر دیا جائے اور بچھڑے کا بت توڑ کر باہر پھینک دیا جائے اور یہ عبادت گاہ چلانے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوجی گئے اور نہ صرف ناکام لوٹے بلکہ 4-5 فوجی پراسرار طریقے سے مارے گئے اور باقی ایسے خوف زدگی کی حالت میں واپس آئے کہ ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ یہ سب بولنے کے قابل ہوئے تو ہر ایک نے یہی ایک بات بتائی کہ کہیں سے ایک آواز آتی تھی کہ جو کوئی اس عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب کے ریگزاروں میں سے ایک قوم اٹھے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف غالب آ جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی قوم کے 7-8 ہزار نفری کے لشکر نے ملک شام پر پہلا حملہ کیا تھا تو شاہ ہرقل نے نفرت سے کہا تھا کہ چند گیدڑ ایک شیر کے مقابلے کو آئے ہیں، لیکن جنہیں اس نے گیدڑ کہا تھا انہوں نے شاہ ہرقل کو شام سے اس طرح پسپا کیا کہ اس کی زیادہ تر فوج کٹ گئی اور باقی تتر بتر ہو کر بھاگی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ایک جرنیل کمک لے کر شام گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہنچا جب ہماری فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اس جرنیل نے شاہ ہرقل کو بتایا کہ قسطنطین نے سرابیون کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پوری بات سنائی، پھر قسطنطین کو بہت ڈانٹا کہ اس نے اس عبادت گاہ پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گمنام قوم کا مٹھی بھر لشکر ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہے اور اس نے ملک شام پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شکست اس عبادت گاہ کی توہین کی سزا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ جوزف، سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، انسان جسمانی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک کوئی سا وہم ذہن میں بٹھا لے تو اس کی جسمانی طاقت کسی کام نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو یہ ہے کہ اصل طاقت اور حکمرانی اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی وہم نہیں کیا۔ تم نے دیکھ نہیں لیا کہ میرے ساتھ کتنی کچھ جنگی طاقت ہیں، لیکن اس لشکر کی فتوحات دیکھ لو، یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے اور ہم پر کوئی وہم طاری نہیں۔ صرف یہ نہیں سپہ سالار، جوزف نے کہا، میرے ساتھی اور مجھ سے اوپر کے رتبوں کے قبطی عیسائی اسلام قبول کریں یا نہ کریں، یہ مان گئے ہیں کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، ورنہ فارسیوں اور رومیوں کو کوئی اس طرح شکست نہیں دے سکتا۔ کسرہ ایران کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، آپ نے مصر لے لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ قسطنطین باقی مصر کو آپ سے بچاتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم ایک لڑکی کی گمشدگی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کوئی اور بات چھیڑنا نامناسب سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ مختصر بتا دو، عمرو بن عاص نے کہا۔ پوری بات پھر کبھی سن لوں گا، بات تو لمبی ہے سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ ذرا سا اشارہ دیتا ہوں،
بزنطیہ میں شاہ ہرقل کے مرنے کے بعد شاہی محل میں تخت و تاج کی وراثت پر رسہ کشی شروع ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لے۔ ملکہ مرتینہ کو تو میں جادوگرنی کہوں گا، وہ جو چاہتی ہے کر بھی لیتی ہے اور دوسروں سے کروا بھی لیتی ہے۔ نئی خبر یہ ہے کہ قسطنطین نے شاہ ہرقل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم قیرس کو جلاوطنی سے واپس بلا لیا ہے۔ وہاں اگر کسی کو مصر کا غم ہے تو وہ صرف قسطنطین ہے۔ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا چاہتی ہے۔ ان حالات میں مصر کے رومی فوج کو شاید بزنطیہ سے کمک نہ ملے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص بزنطیہ کی بات سننا تو چاہتے تھے، لیکن اس وقت ان کے ذہن پر یہ لڑکی سوار تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس کشمکش میں بے خبر نہ تھے جو بزنطیہ کے شاہی محل میں چل رہی تھی۔ انہیں اپنے خفیہ ذرائع سے وہاں کی خبر